بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما جلوہ افروز ہمارے اس بھارتی سنسکرتی کی سب سے خوبصورت درش، ایک شاندار منظر کہ اس اسٹیج پر بیٹھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہم ساؤتھ میں ہیں، نہ نارتھ میں ہیں، نہ کرناٹکا میں ہیں، نہ مہاراشٹرا میں ہیں. مجھے کہنے دو آج اس اسٹیج پہ ہم ہندوستان میں ہیں. ایسے سن، ایسے درش دیکھنے کو آنکھیں ترس جاتی ہیں کہ جب ہمارا بھارت مسکراتا ہے تو میناروں سے اذان کی آوازیں تو کسی مندر میں آرتی کی گھنٹیاں سنائی دیتی ہیں. میرے شہر گلبرگہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز کے کاشان اقدس رحمت اللہ علیہ سے اگر بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت اور ہندوستان کو لوگوں نے سنوارا ہے آرٹ سے، کلچر سے، کنسٹرکشن سے، قلعوں سے، گنبدوں سے، قطب میناروں سے، پینٹنگ سے، سجاوٹ اگر سجائی گئی ہے مختلف تصاویر سے اور مختلف ڈھنگ سے، تو وہ اس بھارت کا مسلمان ہے جس نے اس ملک کو سجایا ہے اپنے پیشانی کے سجدوں سے. اس مٹی سے ہمارا تعلق اتنا ہے کہ اگر نماز کے لیے وضو بنانی پڑے اور پانی نہ ملے تو خدا کی قسم ہم بھارت کی مٹی سے تیمم کر لیا کرتے ہیں. اور تیمم اسی مٹی سے کی جاتی ہے جسے پوتر سمجھا جاتا ہے. پوتر بننے کے لیے اپوترتا کا پریوگ نہیں ہوتا، پوترتا کے لیے پوترتا کی چیزوں کی آوشکتا. یہ مٹی یہ پوتر ہے. ہمارے دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف تک ایسے خوبصورت مناظر. اہل گلبرگہ میں تمہیں سلام کروں کہ تم نے دلوں کو جوڑ لیا. آپ نے دلوں کو جوڑا ہے. آج جب ہمارا ایک بھائی ماتھے پہ ٹیکا لگا کر ایک چرچ کی ریپرزینٹیٹو کرتے ہوئے دلت سماج اور امبیڈکر کے دھڑکتے ہوئے دلوں کی ترجمانی کرتا ہوا مختلف مندروں کے مت کے سوامی
یہ دیش صوفی اور سنتوں کا ہے، یہ دیش مہاپروشوں کا ہے، یہ دیش نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس دیش کو چلانے کے لیے اور اس دیش کے سنویدھان کی رکشا کرنے کے لیے گاندھی کے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے، گوڈسے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دیش کی پدمبرنا اور بیڈ لک رہا کہ بدقسمتی یہ رہی کہ جس مہاتما گاندھی نے بھارت کی آزادی کے لیے سب کچھ تیاگ دیا تھا، اس دیش کا ایک نمک حرام اسی کو گولی مار کر ختم کر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہوگی، لیکن میری قوم کے لوگوں، اے بھارت کے جیانوں اور مسلمانوں، میں تمہیں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، آج میں آپ کو سہلانے اور آپ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ آپ تالی اور گالی کے درمیان، مذمت اور مرمت کے درمیان کے انسان نہیں ہو۔ آپ کی ذمہ داریاں بہت اونچی ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہے کہ سرکار کو خوش کرنا ہے، ڈپارٹمنٹ کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے ہر ایک کام کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے مالک اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اگر تمہاری نظروں میں اپنے رب کو خوش کرنے کا مزاج نہیں ہے تو معاف کرنا، اگر تم کسی لیڈر کو خوش کرنا چاہتے ہو، تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ تم اس لیے سیوا کرو کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب تم سے خوش ہو جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگوں، مختلف مسلک، مختلف مشرق، مختلف زبان، مختلف انداز، شریعت کے مختلف فقہی جزئیات پر عمل کرنے والے تمام طبقات سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ آپ اس ملک میں اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑے، جیتے، ہارے۔ آپ اس ملک میں اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے۔ آپ اس ملک میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ دولت پر قبضہ کریں۔ جسے دولت پر قبضہ کرنی ہے وہ کر لے، جسے حکومت پر قبضہ کرنی ہے وہ کر لے۔ مسلمانوں، تم یاد رکھو، تم اس دیش میں اور دنیا میں محبت کے پودے لگانے کے لیے آئے ہو، اور محبت کا پودا زمین پر نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتا ہے۔ اگر تم نے بھی دوسروں کی طرح کمانا، مال و دولت کے لالچ میں تم آ گئے تو بتاؤ تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ تم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو تم پہچانتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں کیا بنا کر دنیا میں بھیجا؟ تم وہ خیر امت ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت کے لوگوں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں، آج یہ ملک تمہیں آواز دے رہا ہے۔ وہ کل کی بات ہے کہ تم جس نبی کی امت ہو، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مکے میں باپ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کر رہا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کہا آج کے بعد کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، تم اس نبی رحمت کی امت ہو جس نے زندہ بیٹیوں کو دفن ہونے سے بچایا تھا۔ آج تمہاری نظروں کے سامنے کسی کی بیٹی کو اٹھایا جاتا ہے، ریپ کی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، اور تم گھر میں خاموش بیٹھے رہتے ہو۔ انقلاب بچ جاؤ، صرف تمہاری بیٹی نہیں، بھارت کے کسی بھی کی بیٹی کی آبرو نہیں لوٹنی چاہیے۔ اگر تمہاری نظروں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے کہ کسی دلت کی بچی کو گھر سے اٹھایا جائے اور چار لفنگے اس کی عزت کو لوٹ لے اور اس کی لاش کو جلا دیں، اور تم خاموش رہو گے، قیامت کے دن حوض کوثر کے کنویں کے پاس اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم اس کام کے لیے تو نہیں ہو کہ تم اخبار پڑھ کر خاموش رہو۔ یاد رکھو میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، ارباب فکر و دانش، آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات رہی چاہیے، ہم اس نبی رحمت کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری ذمہ داری، ہمارا مقصد اور ہمارے ٹارگٹ یہ نہیں کہ آج ہم کیا کھائیں گے اور کل ہم کیا کھائیں گے۔ ہم اپنے جانتے ہیں ہماری زندگی چھوٹی سی ہے۔ اگر پوری دنیا کی حکومت بھی مجھے مل جائے تو موت سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر پوری دنیا ہمیں فقیر بنا کر بھی رکھ دے تو بھی ہماری زندگی کے ایک دن کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں جا کر اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، سماج کے بارے میں، دیش کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کے لحاظ سے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ ساری انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضور صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، حضور پوری کائنات کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
قیامت کے دن اگر یہ قوم پوچھنے کی کھڑے ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیاں اٹھائی جا رہی تھی، اس کی چادریں تار کی جا رہی تھی، آپ کی امت تو بڑے بڑے گاڑیوں میں گھوم رہی تھی، کبھی انہوں نے ہمارا دھیان نہیں رکھا۔ ذرا سوچو کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں سرکاریں کیا کر رہی ہے، وہ چھوڑیے، وہ تو حساب بعد میں ہوگا۔ آدمی جب بحث ہو جاتا ہے تو پتھروں پہ پھول نہیں ہوا کرتے، لیکن جب ہماری نظروں کے سامنے ایک باپ، ایک شوہر اپنی بیوی کی لاش کو ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے کاندھے پر لے کر 20 کلومیٹر چلتا ہے، مسلمان تمہارا جگر کا تک نہیں ہے۔ تو مسلمانوں تم توقتے کیوں نہیں ہو؟ آخر ان علاقوں کے مسلمانوں کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ ایک باپ اپنے بیٹی کی لاش کو لے کر راستے پہ چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے، لوگوں میں غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میری قوم کے لوگوں تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ مجھے کسی اور سے نہیں پوچھنا ہے، مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے۔ اگر حکومت ہماری بات نہیں مانے گی، اچھی باتیں، حکومت کو ہم سمجھائیں گے، اگر پھر بھی نہیں مانے گی ہم ایکسپلین کریں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، اگر ہم خیر کی باتیں آپ سے کریں گے، آپ نہیں سنیے گا تو ہم آپ کو آگے پکڑ کر سمجھائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم پیچھے سے آپ کے دامن کو کھینچ لیں گے۔ پھر بھی اگر آپ نہیں مانیں گے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کے ہاتھ پکڑ لوں گا۔ پھر بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا، پاؤں پکڑ لوں گا۔ میری قوم کے لوگوں، تمہاری پہچان کیا تھی؟ تم کون تھے؟ تاریخ نے تمہیں کیا کہہ کر پکارا؟ تم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی، آج خود ظالم بنے پھرتے ہو۔ تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، آج تم دولت کے لٹیرے بن گئے۔ تم تجارت میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ مسلمانوں، تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم تجارت میں امبانی اور اڈانی کا مقابلہ کرو، بلکہ تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ جمع خوروں کا مقابلہ کرو، سود خوروں کا مقابلہ کرو، حرام خوروں کا مقابلہ کرو۔ جب لوگ اپنے اپنے اسٹوروں میں جمع پونجی کر کر، جمع خوری کر کر، اناج کو بند کر کر بھارت کے لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں، اس وقت مسلمانوں تو اپنے گھروں کے اناج کو نکال دو۔ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا۔ اب ہم شکایت کرنے والی قوم نہیں، ہم مدد کرنے والی قوم بنیں گے انشاءاللہ۔ آج سے کوئی شکایت نہیں کسی سے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے بھائی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہم کو گالیاں دے کر خوش رہو گے تو مبارک ہو تمہیں، مگر تم انسان تو بن جاؤ، تم انسان تو بن جاؤ۔ میڈیا والوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیں بدنام کر کر خوش رہو گے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس گودی میڈیا کی حرام کمائی سے تمہارے بچے محفوظ رہیں، تمہارے بچے محفوظ رہیں۔ آج جھوٹ کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے، آج نفرت کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے، آج زہر کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے، ملاوٹ کا کاروبار اس ملک میں چل رہا ہے۔ مسلمانوں، تم اسلام کے فالوورز ہو، تم نشہ کے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے۔ تم نشہ کے دشمن ہو، بولو ہو کہ نہیں ہو؟ تم نشہ کے دشمن ہو۔ اب تم بتاؤ کہ دنیا میں 200 بلین، ناٹ ملین، سوری، دنیا میں 1300 بلین کا جو نشہ کا کاروبار ہو رہا ہے، وہ کاروباری اسلام کو کیسے بتا کر سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا اسلام کی بات کرنے والا ٹیررسٹ ہے۔ کیونکہ ہم مسلمانوں بڑے ہو جاؤ، آج ہمارا ملک کی جہان میں نکل کر ایک اخبار ٹیلی گراف نکلتا ہے، بڑا مشہور انگریزی اخبار ہے۔ ایک بار اس کے ہیڈ لائن میں آیا کہ ہمارے اسکولوں میں، بڑے اسکولوں میں پڑھنے والے کلاس 7 کے بچوں کے اسکول بیگ میں اسمیک، ڈرگس اور کوکین پائے جا رہے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے لوگ؟ کون سی سبھیتا کی بات کرتے ہیں؟ کون سی کلچر کی بات کرتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں ناری سمان، ناری آزادی کی بات کروں۔ میں جانتا ہوں تم عورت کی آزادی کی بات نہیں کرتے ہو۔ ارے آوارو، تم عورت تک پہنچنے کی آزادی کی بات کرتے ہو۔ ہم تمہارے نیچر کو جانتے ہیں، ہم تمہارے لچھن کو جانتے ہیں، ہم تمہارے ہیبیٹیوڈ کو جانتے ہیں، ہم ایسے شریفوں کو بھی جانتے ہیں جو بھاشن میں ناری سمان کی بات کرتے ہیں اور کمروں میں ناری کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کے کاروبار میں بھی ملاوٹ ہوگی۔ نقلی دوائیں اس ملک میں چل رہی ہے، جہاں ہزاروں مائیں، ہزاروں بچے دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے کاف سیرپ، کھانسی کو ٹھیک کرنے والی سیرپ سے
اگر افریقہ کے غریب ملک کے 66 بچے مر جاتے ہیں تو ہمیں تب ہونا چاہیے کہ ہم انسان تھے، وحشی جانور کیوں بن گئے؟ وحشی جانور کیوں بن گئے؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں، اس دیش میں ہندو اور مسلمان تو بہت ہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایک آدھ انسان بھی مل جائے، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ عزیزان ملت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ دوسروں کی نقل نہیں کر سکتے۔ آپ یاد رکھیے، سچ بولنا، سچ سننا اور سچ پہ قائم رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھارت کے اندر 75 سال ہو گئے، ہمارے گلی گلی مدرسے ہیں، مسجد ہیں، خطاب ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، دین کی باتیں ہیں، علماء ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی قوم کو سچا مسلمان نہیں بنا سکے۔ جھوٹ سے آخر توبہ ہم کب کریں گے؟ آخر جھوٹ سے ہماری نفرت کیا ہوگی؟ کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہوگا، جو میرا ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ مسلمان موبائل پہ جھوٹ بول رہا ہے، مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے، محراب پہ جھوٹ بول رہا ہے، دکان پہ جھوٹ بول رہا ہے، گھر پہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنا جھوٹ بولنے کے بعد بھی تم کہتے ہو بھارت میں ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی؟ معاف کرنا، عزت ریلائنس کی دکانوں میں نہیں ملا کرتی ہے، عزت تو اللہ کے خزانے سے آیا کرتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم عزت والے رہو گے تو تم مومن بن جاؤ۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ جو دلوں کو جیت لے۔ آج جہاد کے نام پر بڑا معاملہ مچایا جا رہا ہے، جیسے جہاد کوئی گالی ہے۔ آج تک ہم بتا نہیں سکے اس ملک کو جہاد اسٹرگل کا نام ہے۔ جب انگریز اس ملک کو لوٹ رہے تھے تو انگریزوں کو ہٹانے کے لیے مہاتما گاندھی کے ساتھ مسلمانوں نے جو فتویٰ کیا تھا وہ فتویٰ جہاد کا تھا، وہ فتویٰ جہاد کا تھا۔ اس وقت جہاد پیاری تھی، آج جہاد گالی ہو گئی۔ جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے، اسٹرگل ہے۔ جہاد کا مطلب اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو پانے کا اور لکش کو پانے کا نام ہے۔ مگر آج افسوس ہے، کیسے کیسے اینکر ٹیلی ویژن پر بھینکر بن کر گھوم رہے ہیں۔ آج ان کی شکلوں کو دیکھیے، لگتا نہیں کہ سچ بولنا سیکھا ہے ان لوگوں نے۔ بدنام کر رہے کمیونٹی کو کب تک کرو گے؟ مسلمانوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور اس ملک کو بچا لو، اس ملک کو بچا لو۔ آج یہ ملک طے رہا ہے، مجھے آج اس ملک سے ہمدردی ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ ہمیں گالی دی جا رہی ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو برا کہا جا رہا ہے، مجھے اس بات کا غم ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو ہمارے دیش کا کیا ہوگا، ہمارے بھارت کا کیا ہوگا۔ بھارت کے جو کروڑوں لوگ آج گلف میں نوکریاں کر رہے ہیں، اذان سن کر سوتے ہیں، اذان سن کر اٹھتے ہیں، ان سب کو اذان پیاری لگتی ہے، یہاں آتے ہی اذان خراب ہو جاتی ہے۔ 2019 کے الیکشن میں بنگال کے کھڑگپور میں ہمارے اس دیش کے مہان پردھان منتری اذان میں خاموش ہو جاتے ہیں، اور ابھی کشمیر میں ہمارے دوسرے صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو جب اتنی پرمپرا پیار ہے تو یہ پیار پورے بھارت کو کیوں نہ ملے؟ کیا بگاڑا ہے ہم لوگوں نے؟ دوسرے لوگوں نے کیا بگاڑا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم نفرت کا جواب نفرت دینے کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کے حقوق ہمیں بتائے ہیں، ابھی ہم نے غور کیا، مدینے کا بازار ہے، درمیان میں سڑک ہے، ادھر ایک یہودی کی دکان ہے، اس طرف ایک صحابی کی دکان ہے، دونوں پروویژن اسٹور ہے، مودی خانہ ہے۔ شام کا وقت ہے، ایک یہودی کسٹمر بن کر آتا ہے، وہ یہودی کی دکان پہ نہیں، وہ صحابی کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو دے دیجیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائی میرے پاس جو اچھی کوالٹی کی ہے، پرائز بھی ریزنیبل ہے، دکان کھول کر بیٹھا ہوں بیچنے کے لیے، آپ آئیں، آپ کا سواگت اور ویلکم ہے، لیکن ایک دقت ہے، میرے پاس صبح سے بہت کسٹمر آ گئے ہیں، میں نے مال اتنا بیچ لیا ہے کہ اب میں گھر جاؤں گا تو بیوی بال بچوں کے ساتھ آرام سے کھا پی کر سو جاؤں گا، لیکن میرے سامنے جو یہودی بھائی کی دکان ہے، نان مسلم کی دکان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے، اگر وہ ایسے ہی چلا جائے گا تو شاید اس کے گھر میں بچوں کو بھوکا رہنا پڑے گا، اور اگر میں اس کی کوئی مدد کروں تو شاید اس کو غیرت لگے گی کہ کیوں مجھے دی گئی، تم ایک کام کرو، یہ سودا میری دکان سے نہیں سامنے والی دکان سے لے لو۔ وہ یہودی اس دکان میں جاتا ہے، سارا واقعہ سناتا ہے، سودا خریدتا ہے، سودا خریدنے کے بعد کسٹمر اور دکاندار دونوں دکان بند کر کے پھر مسلمان کی دکان میں آتے ہیں۔ مسلمان صحابی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ وہ یہودی کہتا ہے سودا اس دکان سے لیا ہوں، ایمان تیری دکان سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ بتا تجھے اتنا بڑا دل کس نے دیا؟ بتا تجھے اتنا بڑا جگر کس نے دیا؟ مسلمانوں، اگر اتنا بڑا دل نہیں ہے تو خود کو مسلمان مت کہو،
تھوڑی تھوڑی بات میں مرجھا جانے والے لوگ، تھوڑی تھوڑی بات میں غمزدہ ہو جانے والے لوگ نہیں، ہم اور آپ غم کے مارے پہاڑوں پر منہ چھپا کر رونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ڈوبے ہوئے سورج کو ہاتھ ڈال کر دوبارہ نکالنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ۔ حوصلہ رکھیے، آپ حوصلہ رکھیے، یہ بھارت ہے، اس نے بڑے بڑے سنکٹ کو دیکھا ہے اور مٹی میں ملا دیا ہے۔ یہاں 800 سال تک حکمرانی رہی مغلوں کی، پھر اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، بڑی بڑی گھٹنائیں دیکھی گئی، بھارت کے ٹکڑے کیے گئے، ہزاروں قتل عام کیا گیا، نفرتوں کی کھیتیاں کی گئی، لیکن وہ سارے ختم ہو گئے۔ بھارت آج بھی ہے، انشاءاللہ رہے گا، انشاءاللہ رہے گا۔ یہاں اچھے مہاپروش کبھی ختم نہیں ہوتے، اس مٹی میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ یہاں ہر ماں اچھے بچے کو جنم دیتی رہے گی انشاءاللہ۔ کبھی آپ مایوس نہ ہو، اس ملک کے مستقبل سے مایوس نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ ہند کی طرف سے، ہندوستان سے دین کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرت مولانا محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ العرا کتاب میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیدل 700 عمرہ اور 300 بار حج کیے ہیں۔ پہلی بار جو آپ نے حج کیا تھا پیدل، وہ اسی بھارت سے چل کر مکہ گئے تھے۔ کہ اس ملک سے ہمارا رشتہ صرف پاسپورٹ، راشن کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ، آدھار کارڈ کا نہیں ہے، اس ملک سے ہمارا رشتہ ایمان اور یقین کا ہے، اور وہ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بتاؤں، آپ ماشاءاللہ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، ذرا سچ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر، حج کے زمانے میں جب آپ منی کی وادیوں میں ہوتے ہیں، حج کے زمانے میں جب آپ مزدلفہ کی وادیوں میں ہوتے ہیں، حج کے زمانے میں جب آپ عرفات کی وادیوں میں ہوتے ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ 1 کروڑ اور 2 کروڑ افراد ہوتے ہیں، تو ذرا سچ بتائیے کہ منی سے لے کر عرفات تک مسلمانوں کا لباس کیا ہوتا ہے؟ ایک کفن ہی تو ہوتا ہے، ایک لپیٹے کوڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کی شیروانی بھی اتر گئی، کسی کی صدری بھی اتر گئی، بڑے پینٹ شرٹ کوٹ سب اتر گئے، ایک ہی لباس ہوتا ہے، ساروں کے لباس ایک ہے، کالے اور گوروں کے لباس ایک ہیں، بیٹے اور لانبے کے لباس ایک ہیں، انگریز اور بھارتی کی لباس ایک ہے، سب ایک ہی لباس میں ہے۔ پہچاننا مشکل ہے کہ کون امریکہ کا ہے، کون فیجی کا ہے، کون افریقہ کا ہے۔ پھر آگے چلیے، زبان کیا ہوتی ہے؟ زبان بھی ایک ہی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، کوئی دوسری زبان نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے ہیں؟ منی کی وادیوں میں، مزدلفہ کی وادیوں میں، عرفات کی وادیوں میں بھی جب ہم بھارت کو ڈھونڈتے ہیں، ہندوستان کو ڈھونڈتے ہیں، تو ہمارا ترنگا لہراتا رہتا ہے وہاں پہ، اور اس ترنگے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ بھارت وہاں کھڑا ہے۔ عزیزان ملت، اس ملک کو رشوت خوروں سے بچانا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ اس ملک کو لٹیروں سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ملک بہت مالدار ہے، یہاں کی غریبی 1 سال میں ختم ہو سکتی ہے، مگر کیا کیجیے گا، ان کے لیڈروں کے خاندان کی غریبی قیامت تک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ خدا جانے اس ملک میں ان نیتاؤں کے کتوں کے بسکٹ تو لندن سے آتے ہیں، مگر اڑیسہ کی ایک بچی کو کھانا نہیں ملتا، بھاگ بھاگ کر وہ مر جاتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، آپ کب کھڑے ہوں گے؟ آپ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہو۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے، آپ کے محلے میں اگر کوئی متعلقہ ڈیورسی ہے، آپ کے محلے میں اگر کوئی ڈراپ آؤٹ بچہ ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو ہندو کا ہو، اگر وہ آپ کے محلے سے نکل کر کسی اور محلے میں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس محلے کے لوگوں کو خوددار اور عزتدار کہلانے کا حق نہیں ہے۔ آپ عزتدار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک میں مسلمان بھائیوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی میں دیگے چڑھاتے ہو، ایم پی ایم ایل اے اور منسٹر کو بلاتے ہو، 50 دیگ کھانا بنتا ہے، لیکن ذرا سوچو اس دیگ کو چڑھاتے وقت جب بنگلور کے فٹ پاتھ میں، حیدرآباد کے فٹ پاتھ میں 18 سال 20 سال کی جوان لڑکیاں اپنی جوانی کو چھپاتے ہوئے بھیک مانگتی ہے، ان بچیوں کو جب دیکھتا ہوں اور تمہاری بیٹیوں کی شادی کے دیگ کو دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت آتی ہے تمہارے مالداری سے۔ جب بچے ہمارے ڈراپ آؤٹ کر جائیں، اسکول سے نکل جائیں اور پنچر کی دکانوں میں کام کرے، اور وہاں ہم کہیں کہ ہم اس قوم کے چودھری ہیں، سردار ہیں، تو ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے فیلیور ہیں۔ جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کریں گے، یہ قوم من حیث قوم یہ اس طرح سے ہے کہ بھلائی کی طرف بلاؤ،
تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف، فرمایا بلاؤ بھلائی کی طرف، بلاؤ بھلائی کی طرف، نہیں عن المنکر، روکو برائیوں سے. یہ آدیش ہے مسلمانوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ ہندوستان میں رہیں یا دنیا کے کسی ملک میں رہیں، آپ کی پہلی ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ پہلی ریسپانسبلٹی وہ قرآن نے کہا ہے، بھلائی کا آدیش دو، برائیوں سے روکو. وہ قوم کیسے برائیوں سے روک سکتی جو خود برائی سے نہیں روک رہی ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں کون سا شعبہ ہے جس میں بے ایمانی داخل نہ ہو گئی ہو؟ مسلمانوں توبہ کرو کہ اس ملک میں ایک درجن نہیں، ایک کیلا بھی بیچیں گے تو سچ بول کر بیچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا مال زیادہ بکے گا تو آپ کو نفع ملے گا؟ نہیں، ہم نفع اور نقصان کے بندے نہیں ہیں، ہم نفع اور نقصان کے قائل نہیں ہیں، ہم پروفٹ اور لاس کو بلیو نہیں کرتے، بلکہ یاد رکھو ہم نفع کے بندے نہیں، نافع کے بندے ہیں. نافع کون ہے؟ اللہ. نفع دینے والی ذات اس کی ہے. ہم نقصان کے بندے نہیں، ہم نقصان سے بچانے والے اللہ کے بندے ہیں. ہماری دکان میں ایک بھی کسٹمر اگر نہ آئے تو بھی ہمیں یقین ہے کہ میرا رب میرے مقدر کا روزی بھیجے گا. اسی کا نام تو ایمان ہے بھائی. آج لوگ بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بائیکاٹ. اللہ آپ کو صحیح بدھی عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. نفرت کی بھاشا بولنے والوں کے لیے بھی دعا کرو، وہ بھی ہمارے دیش کے ہمارے بھائی بہن ہیں، بگڑ گئے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں، ان کو بگاڑا گیا، ان کو برباد کیا گیا. لیکن میری قوم کے لوگوں، ان نفرتی چنٹوؤں کو بھی ہمیں انسان بنانا ہے انشاءاللہ. اور زیادہ نہیں، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مسلمان صرف اپنے اخلاق اور زبان کو ٹھیک کر لے، انشاءاللہ نفرت کی بولیاں بولنے والوں کی اولادیں بھی انشاءاللہ آپ کو کلمہ پڑھ کر سنائیں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ اسلام دھرم پہ ہماری اجارہ داری نہیں ہے، جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. یہ تو بہتا چشمہ ہے، بہتی ندی ہے، ہر پیاسا اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں کسی کی. ہمارے یہاں کوئی مذہبی تجارت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی مذہبی اجارہ داری نہیں ہے کہ ایک مولانا ہی پہ چلے گا. نہیں، ہمارے تو ایک عام پھیرے والا بھی اگر مسجد میں آ جائے اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ پیاز والا مصلی پہ کھڑا ہو کے ہمارا امام بنے گا، ہم پیچھے سے اس کے مقتدی بنیں گے. اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے. عزیزان ملت، اس دین کو باندھ کر کے نہ رکھو. آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ کا اخلاق، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کی زبان سے مطمئن نہیں ہوں. میں ایک بحثیت آپ کا فرد ہونے کے، آپ کا عزیز ہونے کے، میں یہ درد دل آپ کو نہ کہوں تو کس سے کہوں اور کیوں نہ کہوں؟ مجھے تو حق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج اپنی قوم کے اخلاق اور زبان سے مطمئن نہیں ہوں. کاش کہ ہم مطمئن ہو جاتے. غالباً 1932 کا واقعہ ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا. سہارنپور ڈسٹرکٹ یو پی کی بہت مشہور ڈسٹرکٹ ہے. وہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے مسلمانوں کا، کاندھلا. مسلم ڈومینیٹ ایریا ہے، میجورٹی مسلمانوں کی ہے. ہندو بھائی وہاں مائنورٹی میں، کل بھی تھوڑے تھے آج بھی تھوڑے ہیں. انگریزوں کا زمانہ تھا. وہاں ایک ہندو بھائی کی پراپرٹی تھی، اس پر مسلمان دبنگوں نے قبضہ کر لیا. میں جو بات بولتا ہوں کھل کر بولتا ہوں اور ایک ایک نام لے کر بولتا ہوں. اس پر مسلمان دبنگوں نے قبضہ کر لیا، راؤڈیز نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے کیا کہا؟ ہم تو مسجد بنائیں گے. سوچا سمپیتھی آ جائے گی، سمپیتھی آ جائے گی. دھرم کے نام پر غنڈہ گردی کو لائسنس مل جاتی ہے. کہا کہ ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے، مسجد کی زمین ہے. مقدمہ ہو گیا، ایف آئی آر ہو گئی، کیس کورٹ میں چلا گیا. انگریز جج تھے، سارے ہندو بھائی کورٹ میں گئے، مسلمان بھائی بھی کورٹ میں گئے. مسلمانوں نے کہا زمین ہماری ہے، ہندو بھائیوں نے کہا زمین ہماری ہے. جج صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بڑا اچھا جملہ کہا جج صاحب نے. انگریز جج تھے. انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرو، آپ لوگ کسی ایک آدمی کی گواہی پر متفق ہو جاؤ. کوئی ایک آدمی ایسا لاؤ جو گواہی دے اور آپ سب مان لو. مسلمان چپ رہے. ہندو بھائیوں کی طرف سے جو پنڈت تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک آدمی کو مانیں گے. کہا کون؟ کہا ہمارے کاندھلا میں ایک مفتی مظفر حسین کاندھلوی رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ مفتی مظفر حسین کاندھلوی رہتا ہے. اور پنڈت جی نے کہا کہ جج صاحب میں بچپن سے اس کو دیکھا ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ جو کہے گا ہم مان لیں گے. اگر وہ کہے گا زمین ہماری نہیں، ہم چھوڑ دیں گے. نوٹس گئی، تاریخ طے ہوئی،
مسلمان خوش تھے کہ مولوی تو ہمارا ہے، چندہ ہم دیتے تو بات کس کی کرے گا؟ امام ہمارا ہے، غلام ہمارا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا دور آ گیا بھائی. مسجدوں میں انٹرویو رکھا گیا امام صاحب کا. کمیٹی والوں نے کہا امام صاحب آپ کو امام رکھا جائے گا، یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا قیامت کی نشانی یہ کہ ایک عالم کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے. اگر ایک امام کے لیے شرط ہے کہ حافظ و قاری و عالم و مفتی ہو، تو مسجد کے متولی کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھانے کا قابل ہو. کمیٹی کے ہر ممبر کے لیے شرط ہوگا کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہوگا. بے نمازی مسجد کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا. امام چھٹی پہ ہے تو کمیٹی کے لوگ نماز پڑھائیں گے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر مسجد میں نمازیوں کو استنجے خانے کی بدبو آ رہی ہے تو کمیٹی کے لوگوں کو جواب دینی پڑے گی کہ تمہارے انتظامات کیسے ہیں. لیکن ہم تو اتنے ایماندار ہیں بھائی، اتنے ایماندار ہیں کہ مسجد کے باتھ روم میں بھی تالا لگا کے رکھتے ہیں. یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہماری کمیونٹی کا کیریکٹر ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے؟ بہادر شاہ ظفر جاتے ہوئے کچھ رکھ کر گئے تھے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب ایڈی والے ان باتھ روموں کو کھلوائیں گے. ہمارا کیریکٹر کہاں چلا گیا؟ ہم مسجدوں میں اچھے جوتے اتار کر نماز میں جاتے ہیں، سجدے میں خدا سے زیادہ جوتے یاد آتے ہیں. یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہماری ایمانداری ہے، یہ ہماری آنیسٹی ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی ایمان کو نہیں لا سکے. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، کتنی غیرت کی بات ہے ہمارے لیے. مسجدوں میں واٹر کولر کے اوپر میں نے دیکھا کہ ٹھنڈے پانی کا واٹر کولر ہے، اس پر گلاس کو چین سے باندھا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آتنکوادی ہے کوئی. کیوں بھائی کیوں؟ کہ گلاس تک چوری کر کے لے جاتے ہیں. کیا سکھایا ہم نے اپنی قوم کو؟ ہم نے اپنی کمیونٹی کی کیا تربیت کی ہے؟ اس قوم کے دانشوروں، اس قوم کے علماء، اس قوم کے مالداروں، اس قوم کے تاجروں، اس قوم کے درد رکھنے والوں، کھڑے ہو جاؤ، کسی اور کے پیچھے مت پڑو، اپنی قوم کے ایک ایک آدمی کو انسان بنانے کی فکر کرو. پنڈت جی نے کہا کہ مفتی مظفر حسین جو گواہی دیں گے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. جج نے نوٹس بھیجا فلانی تاریخ کو آ جائیے گا. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جو عمر کے 70 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، لاٹھی پکڑ کر عدالت میں آئے. کٹہرے میں کھڑے ہوئے. جج نے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیے زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے روتے ہوئے کہا جج صاحب یہ زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے. اتنا کہنا تھا. جج نے جو فیصلہ لکھا ہے اس فیصلے کا تاریخی جملہ سنیے. وہ تاریخی جملہ یہ تھا، جج نے لکھا آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گیا. مسلمانوں اسلام کو جتانے کے لیے خود ہارنا تو سیکھو. کربلا کے میدان میں امام حسین زندگی کی جنگ ہار گئے تھے، اسلام کی جنگ جیت گئے تھے. آج ایک دکان خریدنے کے لیے اسلام کو ہار دیتے ہیں. کہاں پہنچ گئے ہم؟ کہاں پہنچ گئے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں گھوڑا بیچنے آئے. بہت اعلیٰ درجے کا ہائی کوالٹی کا گھوڑا تھا، عربی سرخ نسل کا. پرائز اس کی بہت ہائی ہونی چاہیے، انہیں لو پرائز رکھا. دوسرے خریدار جو آئے وہ بھی صحابی تھے. خریدار نے پوچھا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 300 اشرفی کا ہے. صحابی کو تعجب ہوا کتنے ہائی کلاس کا گھوڑا اتنے لو پرائز میں کیوں بک رہا ہے. کہا ٹرائل لے لوں. کہا ٹرائل لے لیجیے. ٹرائل لیا تو بڑی ہائی کوالٹی کا گھوڑا ہے. بائر نے سیلر سے کہا کہ پرائز کم ہے تھوڑا بڑھاؤ. سوچ سکتے ہیں کہ آج پر موقع مل جائے تو غریبوں کا خون چوس لیں. آپ کے یہاں تو ڈاکٹر لوگ بہت اچھے ہیں، دوسرے علاقے کے ڈاکٹر تو سر کا درد تو گھٹنے کا آپریشن کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اس دولت سے وہ کیا کریں گے، اللہ جانے کیا کریں گے، مجھے نہیں معلوم. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں. عزیزان ملت، آج ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو اس کا درد نہیں ہوتا؟ درد نہیں ہوتا؟ ایک انسان کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا؟ وہ بائر سیلر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 اشرفی اس کا کم ہے.
ایک کام کرو اس کا پرائز 500 اشرفی رکھو. 500. تو سیلر نے کہا میں نے تو 300 ہی رکھے تھے, آپ اگر کچھ بڑھا کے دینا چاہتے تو آپ کا پیار ہے, آپ دے دیجیے. انہوں نے 500 اشرفی دیا, گھوڑا لے لیا. جب گھوڑا خرید لیا تو اس مسلمان بیچنے والے صحابی نے خریدنے والے مسلمان صحابی سے پوچھا کہ بھائی میں تو اونچے دام کا گھوڑا نیچے دام میں اس لیے بیچ رہا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے تھا. ہماری مجبوری ہے, تمہاری مجبوری کیا تھی جو نیچے دام کا گھوڑا اونچے دام میں لے رہے تھے؟ اس نے کہا, انہوں نے فرمایا تمہاری مجبوری تمہارے بیٹے کی بیماری ہے, میری مجبوری میرے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمان ہے؟ مسلمانوں سودا کیا کرو سامان کا, کسی کی مجبوریوں کا نہیں. کسی کی مجبوریوں کا سودا مت کرنا. یہ مت سوچا کرو بغل والا پلاٹ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوگی تو پلاٹ بچے گا تو دام کم کر کے دے دوں گا. اگر یہ نیت کر کے تم نے کسی کا پلاٹ خریدا نا, تمہاری آنے والی اولادیں اس پلاٹ میں رہ نہیں پائیں گی, رہ نہیں پائیں گی. دوسروں کو لوٹنے والوں گھر پہنچتے نہیں ہو کہ خبر آتی ہے کہ بچے اوپر سے گر گئے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. دوسروں کو لوٹنے والوں, تب تک میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے, جی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, خالی ہاتھ جانے والے. جس کو دیکھیے افسر بیٹھا ہے, ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے, آپ کیا کہ تو پولیس بہت اچھی ہے. کچھ علاقے کے پولیس والے کہ بغیر رشوت کے کچھ سنتے ہی نہیں ہے. کیا کرو گے ان پیسوں کو لے جا کر؟ مکان بناؤ گے, بیوی کو کپڑے دو گے, بچوں کو دو گے, ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وہی بچے ٹھکرا دیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اولڈ ہاؤس میں ڈالے جا رہے ہیں, اولڈ ہاؤس میں. آج ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈالے جا رہے ہیں. اسلام کہتا ہے بڑھاپے میں جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے, جنت تو اسی کی شان ہے. آج کروڑ پتی لوگ ہمارے ملک میں رائمنڈ کمپنی کے مالک سے پوچھے, مسٹر سنگھانیہ سے, کتنا رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے. حرام مت کماؤ, حرام مت کماؤ, رشوت مت لو, کسی دکھیاری کے دکھ کا مذاق مت اڑاؤ, ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل تباہ کر دی جائے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کبھی کسی کی مجبوریوں کا سودا مت کرو. انسان ہو, انسان کے کام آؤ. مسلمانوں اگر تمہارے پاس تمہاری نظر پڑتی ہے کسی پر, آپ غور فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت, عظیم الشان سیرت, اس کا پیغام کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 16 سال کی کم عمری میں مکے میں آپ نے سوسائٹی بنائی تھی کہ مکے میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہے, مکے میں کوئی آدمی پیاسا نہ رہے, مکے میں کوئی آدمی پریشان نہ رہے. ہمارے آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے, پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے, مسافروں کو راستہ بتایا کرتے تھے. اگر آپ جا رہے ہیں آپ کے اوپر ٹریفک کے بھی حقوق ہیں, آپ کے اوپر سڑک کے بھی حقوق ہیں. مسلمانوں گاڑیاں جب سڑک پر چلاؤ تو تمیز کے ساتھ چلاؤ, اس طرح چلاؤ کہ لوگ دیکھنے کے بعد کہیں کہ انسان جا رہا ہے. سڑک پہ ڈیوٹی دے رہے ٹریفک پولیس, یہ ہمارے بھائی بہن ہیں, ان کی عزت کرنا سیکھیے. یہ گرمیوں میں جب ڈیوٹی کرتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ٹھنڈے بوتل کا پانی ان کو پیش کرے کہ میرے بھائی تجھے ڈیوٹی کی تو تنخواہ ملے گی, یہ پسینہ جو تو بہا رہا یہ تیری محبت ہے. ہم قدر کرنا سیکھیں, ہم اس ملک کو بنانا سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و شانتی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں مانوتا کی رکشا فرمائے, اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ بھارت کی رکشا فرمائے, اس ملک میں امن و شانتی عطا فرمائے, یہاں رہنے والے سارے دھرم ذات برادریوں کے درمیان بھائی چارگی اور پیار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہم سب کے اہل و عیال کو, آل و اولاد اور نسلوں کو اللہ عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کی شفقت اور محبتوں پہ شکریہ ادا نہ کروں. جس محبت سے آپ بیٹھے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے اپیل کروں, میرے بزرگوں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اتنا حق تو میرا بنتا ہے آپ پر.
میں بے حد شکر گزار ہوں یہاں کی جمعیت علماء کا، بھائی الیاس سیٹھ صاحب کا اور تمام رفقا کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ دعائیں آپ حضرات سے لے لوں۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے، سب و شاداب رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔